الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام حضرات، سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اپنی مراد کو پہنچ گئے مومن، اور مومن بھی وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، عاجزانہ طور پہ نماز پڑھتے ہیں، دل کی عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. اور وہ مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے، اپنا مقصد انہوں نے پا لیا، جو ہر بیکار اور بیہودہ بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اور وہ مومن مراد کو پہنچ گئے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ مومن مراد کو پہنچ گئے جو اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور شرعی باندیوں کے اور کہیں استعمال نہیں کرتے. تو جو بیویاں اور شرعی باندیاں ان کو چھوڑ کر اور کوئی تلاش کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے. اور وہ مومن مراد کو پہنچ گئے، انہوں نے مقصد پا لیا، کامیاب ہو گئے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورا کرتے ہیں. اور وہ مومن مقصد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وقت پہ ادا کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے اور صحیح ادا کرتے ہیں. جن لوگوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں جو بھی گنی گئی، یہی لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ جنت الفردوس کے. یہ لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے.
تو اس میں فلاح پانے والے اہل ایمان کی اللہ نے کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، جن میں پہلی صفت خود ایمان ہے، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان کے بغیر فلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی شخص فلاح نہیں پا سکتا، یعنی اس کو ایسی کامیابی نہیں مل سکتی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہوگی۔ تو شرط اول کیا ہے کامیابی کی؟ ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ نمازیں ادا کرنا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ہر بیکار اور بیہودہ اور بے مقصد چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بے محل استعمال نہ کرنا۔ اور پانچویں یہ ہے کہ اپنی امانتوں کو ادا کرے، جس کی امانت ہے، جس کا کوئی حق ہے، ادا کرنا، اور اپنے عہد و پیمان کسی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے والے۔ اور چھٹی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ علامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کامیابی کی۔ اس میں دو جو ہے نا، دو باتیں وہ نماز سے متعلق ہیں، ایک الذین فی صلاتہم خاشعون، ایک ہم علی صلواتہم یحافظون۔ تو باقی ایک ایک بات ہے، لیکن نماز سے متعلق دو باتیں۔ پہلی بات خشوع اور دوسری بات حفاظت۔ خشوع کا تعلق تو دل سے ہے کہ دل سے توجہ کے ساتھ اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ دوسری چیز کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ظاہر کے ساتھ ہے کہ نمازوں کی حفاظت۔ تو حفاظت ایک تو یہ ہے کہ کوئی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، بر وقت نماز ادا ہو جانی چاہیے، ایک وقت کی حفاظت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ عبادات میں نماز ہی کو یہ عزت بخشی ہے اور یہ مقام دیا ہے کہ کسی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اور چیزوں کی معافی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی معافی نہیں رکھی گئی۔ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، ان حالات کے مطابق نماز کی کمی بیشی تو برداشت کر لی گئی ہے، لیکن یہ کہ غیر حاضری برداشت نہیں ہے، غیر حاضری۔ تو اسی لیے دیکھیے نماز کے لیے دو دفعہ ذکر فرمایا۔ تو والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب اور بامراد مسلمان مومن وہ ہیں جو نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی سلسلے میں ہم کافی وقت سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت ہو جائے اور وہ ٹھیک طریقے سے ادا ہونے لگے۔ اس کے ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کے تمام اجزاء کو جانیں اور پھر ہر جز کا جو حکم ہے اس کو بھی جانیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ نماز کی شرائط آپ کو بتائی گئی تھی، پھر نماز کے فرائض بھی آپ کو بتائے گئے، یعنی اندر نماز کے اندر جو چیزیں رکن ہیں، فرض ہیں اور جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں؟ تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے اللہ اکبر، دوسری قیام، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور اتنا قیام یعنی اتنی دیر کھڑا ہونا نماز میں ہر رکعت میں فرض ہے
جتنی دیر میں آدمی کو اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے جس سے نماز ضروری ہے، اتنا قیام بھی فرض ہے جتنی قرات فرض ہے، کیونکہ تیسرا فرض کی ذکر کیا ہے قرات۔ تو قرات فرض کتنی ہے؟ کم سے کم ایک آیہ کریمہ، کم سے کم پورے قرآن مجید سے ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور یہ فرض قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، تو اتنی دیر کھڑا ہونا بھی فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، قرات فرض، کم سے کم قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ، رکوع فرض، اور 2 سجدے فرض، اور آخری مرتبہ نماز میں بیٹھنا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کو میں ہے ایک قاعدہ ہے، 3 یا 4 والی ہے تو اس کا آخری قاعدہ یہ فرض ہے۔ تو یہ نماز کے تھے فرائض، اگر ان میں سے نماز کے اندر کوئی فرض ادا نہ ہوا وہ نماز نہ ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں البتہ ان فرائض میں کوئی ترتیب بدل گئی، آگے پیچھے ہو گئے، یا ایک کے بجائے 2 کر دیے، تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ فرض کریں کسی کو رکوع پہلے کرنا تھا، وہ پہلے سجدے میں چلا گیا اور سجدے بعد میں کیے، تو رکوع ادا تو ہو، یعنی رکوع تو ادا ہو گیا نا، بعد میں کر لیا، کیونکہ اس کو کرنا تو ضروری ہے، لیکن ترتیب بدلنے سے اب سجدہ سہو کرے گا۔ تمہارا فرائض میں سے آگے پیچھے کوئی فرض ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بالکل رہ گیا فرض تو نماز نہ ہوگی۔ دوسرے اجزاء جو نماز میں ہیں ان کا نام ہے واجب۔ واجب کا عربی میں معنی ہوتا ہے ضروری، یعنی یہ کام بھی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کا مقام فرض سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ فرض بہت ہائی لیول کی چیزیں ہیں، لیکن واجب بھی ضروری ہیں، لیکن اس سے درجہ اس کا نیچے ہے۔ تو نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، فرض کتنے تھے 6 اور واجبات 14 ہیں۔ واجب چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، یا واجب کی ترتیب بدل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تب بھی سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بھولے سے اگر کسی نے جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، وہ نماز اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ واجب کے چھوڑنے سے یا بدلنے سے سجدہ سہو سے نماز اس وقت ٹھیک ہے کہ یہ کام بھولے سے ہو گیا، قصدن ہوا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو نماز کے واجبات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو متعین کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے۔ پچھلی 2 یا 1 رکعت جو ہے نا، پچھلی 2 یا 1 رکعت اس میں قرات فرض نہیں ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو متعین کرنا یہ واجب ہے۔ اگر پہلی 2 میں نہیں کی، پچھلی 2 میں کر لی تو نماز کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو نمبر 1 واجب کیا ہوا؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات، اور فرض کے علاوہ باقی واجب یا سنت یا نفل نمازیں جو ہیں ان کی ساری نمازوں میں قرات فرض ہے، ساری نمازوں میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی ایک میں بھی قرات نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو باہر کسی سے بھولے سے پہلی 2 رکعتوں یا 1 رکعت میں قرات نہیں ہوئی
وہ بے شک دوسری میں قرات کر لے، اب دوسری میں قرات کر لے، اب قرات ہو جائے گی لیکن پہلی دو میں کرنی واجب تھی، لہذا سجدہ سہو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں، یعنی فرضوں کی 2 رکعتوں میں، باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد چند آیتیں یا ایک چھوٹی سورت یا بڑی سورت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور باقی ساری نمازوں کی ساری رکعتوں میں واجب ہے، لیکن فرضوں کی صرف 2۔ تو مطلق القراءت فرض، سورۃ الفاتحہ واجب، اس کے ساتھ دوسری سورت یا آیتیں یہ بھی واجب، اور سورۃ الفاتحہ کو پہلے پڑھنا، دوسری سورت کو بعد میں پڑھنا یہ بھی واجب، یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سبحانک اللہم پڑھ لیا ولا الہ غیرک تک، اور پھر قل هو اللہ پڑھ لیا، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، بعد میں یاد آئے کہ سورۃ الفاتحہ تو میں نے نہیں پڑھی اور سورت پہلے پڑھ لی ہے، اب سورۃ الفاتحہ کو اس کے بعد پڑھ لے، کیونکہ ترتیب بدل گئی، اس لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ پڑھ تو دونوں لی، لیکن جس ترتیب سے پڑھنی تھی نا ترتیب نہیں رہی، تو لہذا نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ بھی صورت میں کہ یہ کام بھول کر ہو گیا۔ اور نماز کے واجبات میں سے تعدیل ارکان ہے۔ تعدیل ارکان کا معنی ہے کہ ہر رکن یعنی ہر فرض کو باطمینان ادا کرنا، جلد بازی کے ساتھ نہیں۔ جیسے قیام ہے تو ٹھیک اتنا قیام کرے کہ پورے جسم کو قیام میں سکون آ جائے، آرام ہو جائے، ہر جگہ اپنے اپنے ٹھکانے پہ ہو جائے۔ جب رکوع کرے تو رکوع میں اتنی دیر ٹھہرے کہ تمام جسم اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے، اطمینان ہو جائے۔ پھر جب رکوع سے کھڑا ہو تو اتنی دیر کھڑا ہو کہ پورا جسم، اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے ٹھکانے پہ آرام پکڑ لیں۔ پھر جب سجدے میں جائے تو اتنی دیر سجدے میں رہے کہ پورا جسم، اس کے اعضاء ٹھکانے پہ آ جائے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اتنی دیر بیٹھے کہ پورے جسم کو سکون ہو جائے۔ پھر دوبارہ سجدہ بھی کرے، اس سجدے میں اتنی دیر رہے کہ پورے جسم کو سکون ہو جائے۔ اکثر رکوع سجدے میں اعتدال نہیں کیا جاتا، یعنی قیام میں تو کرتے ہی ہیں، بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے، لیکن رکوع سجدے میں جو اعتدال ہے، اطمینان ہے اور سکون ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں جلد بازی کرتے ہیں۔ بس رکوع میں گئے، پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، بس سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، پورا بیٹھتے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ واجب کا ترک ہے۔ ایسے اگر بھولے سے ہو جائے گا تو بھی سجدہ سہو ہو جائے، لیکن اگر اس کو عادت کوئی بنا لے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز تو اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو جو ذکر و اذکار نماز میں متعین ہیں، اگر ہم وہ ذکر و اذکار اطمینان سے ادا کریں ہر ایک، تو خود بخود اطمینان ہو جائے۔ یعنی کم سے کم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کے ایک آدمی کہے گا تو اتنی دیر رکوع میں ہو جائے گا، اس کے جسم کو اطمینان ہو جائے۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے گا کھڑے ہو کر، تو اتنی دیر اس کا کھڑا ہو جانا ہوگا کہ جس میں اس کے بدن کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایسے ہی سجدے کی تسبیحات، سجدے سے بیٹھ کے جو دعا پڑھتے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں باطمینان پڑھی جائیں تو رکوع، سجدہ اور قوما، یہ سب جلسہ جو ہے نا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ تو قوما، جلسہ، رکوع، سجود، ان کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے
تو ایک دیہاتی صحابی باہر سے آئے تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو انہوں نے جلدی سے نماز شروع کی اور رکوع سجود اور قوما جلسہ جو ہے نا اس میں بیلنس نہیں رکھا، جیسے ہم لوگ بھی نہیں رکھتے جی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو کر آئے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ رہے اس کو جلد بازی نہیں کر رہا، وہ کیا تو اس کو تو وہی طریقہ ہے، پھر وہ جلدی 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 پڑھ گیا، پھر السلام علیکم، حضور نے السلام کیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ کر نماز پڑھ، میاں نماز نہیں ہوئی، پھر چلا گیا، پھر اسی طریقے سے پڑھ لی، اب آگا جو وہی طریقہ تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں نماز نہیں، پھر نماز پڑھ۔ اب اس نے کہا حضور مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، جیسے میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو پہلی مرتبہ اس کو بتا دیتے کہ نماز میاں ایسا پڑھ، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تاکہ اس کو خوب پتہ چل جائے کہ کیا غلطی ہے، تاکہ وہ غلطی دہرائے نہیں۔ اب تیسری مرتبہ اس نے خود سوال کر لیا کہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ تو آپ بتائیے۔ تو اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میاں نماز اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب کہ اطمینان سے آؤ، اطمینان سے تکبیر کہو، پھر اس کے بعد کھڑے رہو، قرات پڑھو، اور یا بھی فرمایا فقرأ ما تیسر معک من القرآن، یاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نہیں کہا متعین طور پہ، اس کو کیا کہا؟ تکبیر بول، پھر جو تجھے قرآن آسان لگتا ہے وہ پڑھ، اس لیے کہ فرض قرآن کا پڑھنا ہے، متعین طور پہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں، واجب ہے، فرض قرآن کا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رکوع کر، اور رکوع میں اطمینان کی حد تک رکوع میں رہ، پھر کھڑا ہو، قوما کر، اطمینان کی حد تک قومے میں کھڑا ہو، اور پھر سجدے میں جا تو اطمینان کی حد تک، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ تو اطمینان کی حد تک، اور پھر اس سے دوسرے سے اطمینان۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ارکان کی ادائیگی میں پورا اطمینان کر اور اس طریقے سے اپنی نماز پڑھ۔ تو یہ چیزیں نماز میں بہت ضروری ہیں، اور یہ ہم لوگ جو اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، بس رکوع میں گئے، پورا جھکے نہیں، اٹھے پورا اٹھے ہی نہیں، سجدے میں چلے گئے جی، اور پورا اطمینان نہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال تعدیل، اس کا نام کیا ہے؟ تعدیل ارکان۔ قیام میں اتنا قیام کہ جسم کو سکون ہو جائے، رکوع اتنا کہ سکون ہو جائے، رکوع سے کھڑے تو سکون ہو جائے، سجدہ سکون ہو جائے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو سکون ہو جائے، دوسرا سجدہ کرے تو پورا سکون ہو جائے، اس کا نام ہے تعدیل۔ تو یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ اور نماز کے واجبات میں سے اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو بیچ کا جو بیٹھتے نا قعدہ، یہ واجب ہے۔ آخر والا تو فرض ہے، بیچ والا واجب ہے۔ اگر غلطی سے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا کہ یاد آیا کہ میں نے قعدہ نہیں کیا، پھر تو فوراً بیٹھ جائے، اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کے قریب تھا۔ اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو کر اس کو یاد ہے کہ قعدہ نہیں کیا، تو اب مت بیٹھو، اب کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ وہ واجب ہے، اور واجب غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے جی، تو پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو کر لے گا تو وہ کور ہو جائے گا۔ لیکن تشہد یعنی التحیات للہ عبدہ ورسولہ تک پڑھنا
یہ پہلے اور دوسرے دونوں قادوں میں واجب ہے، پڑھنا دونوں میں واجب ہے۔ درود شریف دعا سنت ہے، لیکن تحیت التحیات للہ عبدہ و رسولہ تک پہلے قاعدے میں بھی دوسرے میں بھی اگر یہ غلطی سے رہ جائے، اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال نماز کے اندر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو غلطی سے رہ جائے تو سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا معنی ہے بھول کا سجدہ، کہ ہم نے نماز کے اندر بھول کر اس کے اجزاء کی ترتیب بدل لی تھی، لہذا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب تشہد میں بیٹھیں اور تشہد پڑھیں، اور تشہد کس کو کہتے ہیں؟ عبدہ و رسول تک، درود شریف اور دعا اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، ایک سلام، اور پھر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ کے پوری تشہد اور درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ اس میں اور بھی طریقے ہیں کہ آخر تک پڑھ کر پھر سلام پھیرے بغیر 2 سجدے کر کے سلام پھیر لیا جائے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو معمول بہا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تشہد عبدہ و رسول کو پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، پھر اللہ اکبر، اور پھر بیٹھ کر تحیات کو لے کر ساری پڑھیں، دعا اور درود کے سلام پھیر دیں، تو اس سے وہ جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ نماز کے اندر کئی چیزیں سنت ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کام اگر آپ سے جان بوجھ کے رہ گیا یا غلطی سے رہ گیا، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی سنت کام چھوڑا تو اس سے نماز کی جو برکت ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نماز پوری ہو جائے گی۔ جیسے کہ نماز میں پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانا، انگلیوں کو اپنے ہاتھ پہ، اور ہاتھوں کا جیسے کہ باندھنا ناف کے نیچے اور پتلی سینے پر، اسی طریقے سے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، یہ سب اذکار جو ہیں، یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب اذکار، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے قصداً رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو دونوں صورتوں میں کوئی سجدہ سہو نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ان میں سے کوئی چیز چھوڑنا یہ نماز کی برکت کو ختم کر دے گا، نماز کے حسن و جمال کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے نماز میں کئی چیزیں مستحب ہیں، یعنی وہ کم درجے کی سنت ہے۔ مستحب جو ہے کم درجے کی سنت کہا جاتا ہے، جیسے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ قیام کی حالت میں آپ کی نظر کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ میں، جہاں سجدہ کرنا ہے، جب کھڑے ہو تو نظر وہاں ہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ جب رکوع کرے تو آپ کی نظر پاؤں کی پیٹھ پر ہو۔ جب سجدہ کریں تو آپ کی نظر ناک پہ ہو۔ جب بیٹھے نماز میں تو آپ کی نظر گود میں ہو، اور جب سلام پھیریں دائیں طرف تو اس شانے پہ نظر ہو اور بائیں طرف اس پہ نظر ہو۔ یہ تو نماز میں نظر کی حفاظت، اور نظر کی یہ حفاظت مستحبات میں سے ہے، یعنی دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ۔ اور کئی چیزیں، تو یہ اجزاء ہیں، ان کا خیال رکھا جائے کہ کون سی چیز نہ ہونے سے نماز بالکل نہ ہوگی، کون سی چیزیں بدلنے سے سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی، کون چیزوں نہ کرنے یا بدلنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی نماز کی حفاظت کے کاموں میں سے ہیں کہ والذین علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ مراد کو پہنچے، مقصد کو پہنچے، جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کام
کیا درجہ رکھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، ان کو سارے مسائل کا یعنی پتہ ہوتا ہے۔ تشہد میں مردوں کے لیے تو دونوں تشہد میں بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو بیمار کو رعایت حاصل ہوتی ہے کہ بایاں پاؤں موڑ کے اس کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھیں اور ہاتھ یہاں رکھیں، پھر تشہد پڑھیں، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع آئے تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کو یوں موڑ دیں، ان 3 انگلیوں کو یوں موڑ دیں جی، اور انگوٹھے 2 کو موڑ دیں اور اس کا یوں دائرہ بنا لیں اور اس انگلی سے یوں اشارہ کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اشہد اللہ الہ، اللہ پہ اٹھائیں اور الہ پہ گرائیں، اور گرا کر بالکل نیچے گرانا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا گرا ہوا اٹھا ہوا چھوڑ دیں، لیکن ایسا یہ اٹھائے اشہد اللہ الہ، بالکل نیچے ملانا نہیں، بالکل چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ اسی طریقے سے رہے آخر نماز تک، یہ بھی سنت ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ نماز میں شیطان پر تیر کے مارنے سے بھی زیادہ سخت گزرتا ہے۔ جب کسی کو تیر مار دو، زخمی کر دو، بس شیطان کے لیے اشارہ، اس لیے اشارہ کس کا ہے؟ توحید کا، یعنی ہم جیسے زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جی، تو اشارے سے ہی بتاتے ہیں کہ ایک ہے، زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ایک ہے، تو زبان اور اشارے سے اللہ کی توحید کا اقرار جی۔ کچھ حضرات شروع سے بھی اٹھائے رکھتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تشہد چونکہ ایک طرح کی دعا ہے، اور دعا کا ایک طریقہ تو یہ نا ہاتھ یوں اٹھا کر مانگیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے کر کے مانگیں، حضور نے کبھی ایسی بھی دعا مانگی ہے۔ تو جن حضرات کا خیال ہے کہ یہ دعا ہے اور اشارہ دعا کے لیے ہے تو وہ شروع سے ہی کھڑی رکھتے ہیں انگلی، ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا نظریہ ٹھیک ہے، اور لیکن کچھ حضرات اس کو ہلاتے رہتے ہیں۔ حدیث میں حرکت کا ذکر ہے، نہ کبھی ذکر ہے اور ہے کبھی ہے، لیکن وہ ہلانے والے بھی کچھ عجیب ڈھنگ سے کرتے ہیں، اللہ جانے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہلانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ انگلی کو اٹھا کر چھوڑ دیا جائے، اٹھا کر چھوڑ دیا جائے، تو یہی طریقہ مناسب بھی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، اور پھر آخر تک انگلی کسی طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ مردوں کے لیے طریقہ ہے، عورتوں کے آخری قاعدے میں اور بیچ کے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کولے کے بل، بائیں کولے کے بل زمین پہ بیٹھیں، جیسے ان کو سجدہ سمٹ کے کرنا ہے، کونیاں ہاتھ سارے زمین پہ لگائیں، پیٹ ران کے ساتھ اور رانے پنڈلیوں کے ساتھ، پنڈلیاں زمین کے ساتھ، تو بالکل زمین پہ جیسے کہ اس طریقے سے جب وہ بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے زمین پہ بیٹھے، یہ عورتوں کے لیے مخصوص، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے 1-2 خواتین کو مردوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے فرمایا تھا کہ تم اس معاملے میں یعنی نماز کی ظاہری ادائیگی کے طریقے میں مردوں کی طرح نہیں، تمہیں اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے کہ بالکل لپٹ لپٹا کر اپنے آپ کو سکیڑ کر جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے یعنی تم نماز ادا کرو۔ تو بس یہ کہ نماز میں پڑھنا مردوں عورتوں کے لیے بالکل برابر ہے، ادائیگی کی بس بعض صورتیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گی، ہاتھ کپڑے سے باہر نکالیں گی بھی نہیں، مرد البتہ کپڑے میں ہاتھ ہے تو اس کو نکال کے یہاں تک اٹھائیں، وہ کپڑے کے اندر یہیں اٹھا کر یہیں باندھ لیں جی، اور رکوع بھی سکڑ کر کریں، سجدہ بھی لپٹ کے کریں، اور بیٹھیں بھی اس طریقے سے، یہ ان کے لیے مخصوص طریقہ ہے۔ نماز سے خارج ہونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات کے ساتھ، یہ بھی واجب نماز کے واجبات میں سے ہے جی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرتے وقت دائیں بائیں جو نمازی ہیں ان کی نیت بھی کریں،
اکیلا آدمی ہے تو وہ فرشتوں کی نیت کرے جو ساتھ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن باقی جو جماعت سے پڑھتے ہیں وہ دائیں بائیں کے سلام میں اپنے نمازیوں کی بھی نیت کریں، فرشتوں کی بھی نیت کریں، اور ان ملائکہ کی جو نماز میں شریک ہوتے ہیں خاص طور پہ، یا وہ مسلمان جن جو نماز میں خاص طور پہ شریک ہوتے ہیں، ان سب کو سلام میں شریک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے اختتام پر پھر کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں مسنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ آپ استغفار کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مسنون دعا اتنی ہے، بعض حضرات اس میں کچھ الفاظ ایڈ بھی کیے ہیں، لیکن وہ صحیح دعا اتنی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد پھر کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھائی تھی کہ معاذ اس بات کو بھولنا نہیں، جب نماز ختم ہو جائے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق دے، اعلیٰ ذکر کا، اپنے ذکر کرنے پہ اور اپنا شکر ادا کرنے پہ اور اپنی اچھی عبادت ادا کرنے پہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی دعا اور ایسی حدیث لکھ کر بھیج جو تو نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہو۔ تو انہوں نے یہ دعا لکھی بھیجی کہ یہ میں نے خود حضور سے سنی، آپ نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ دیں کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ولا معطی، اور کوئی دے نہیں سکتا، لما منعت، جس کو آپ نہ دینا چاہتے، اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کی کوشش آپ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی دولت مند کی، کسی کوشش کرنے والی کی کوشش اگر آپ نہ چاہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی نماز کی دعاؤں کے بعد دعا ہے۔ اور بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اذکار مذکور ہیں، ان میں خاص طور پہ تسبیحات فاطمہ کہ صحابہ کرام نے، غریب صحابہ کرام نے، مفلس صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور یہ ہمارے دولت مند بھائی جو مسلمان ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا جی، اور وہ اپنے مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور کئی رفائی کام جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ تو ہم سے نمبر لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تم بھی ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ کیا؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لیا کرو تو تم کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا ان کو ملتا ہے۔ تو دیکھیے مختصر سی، تو یہ نماز کے بعد یہ تسبیحات جو ہیں یہ سنت ہے، یعنی نماز کے اذکار میں سے ہے۔ اس کے علاوہ فجر اور مغرب کے بعد آخری 3 سورتوں کا پڑھنا بھی ہے،
اور فرضوں کے بعد انہی اذکار میں آیت الکرسی، حضور سے فرمایا کہ اس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور وہ بالکل اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں۔ اس لیے آیت الکرسی اور تسبیحات فاطمہ رات کو سوتے وقت کے اذکار میں بھی شامل رکھنی چاہیے۔ تو خیر، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ایک تہجد کے وقت کی دعا اور دوسری فرض نمازوں کے بعد دعا۔ یعنی یہ دعا اور اذکار تو ذکر میں آ جاتے ہیں نا، اس کے بعد مستقل طور پہ اپنی حاجت کے لیے فرض نماز کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو یہ قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ اور عام دعاؤں کے لیے طریقہ کار یہ کہ دونوں ہاتھ یوں اٹھائے جائیں کہ ان کا پشت باہر ہو اور ان کا ہتھیلی چہرے کی طرف ہو، سینے کے برابر اٹھائی جائے اور تھوڑا سا ہاتھوں میں فاصلہ بھی چھوڑا جائے، یعنی بالکل ساتھ نہیں ملائیں، تھوڑا سا فاصلہ۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا اپنے مطلب کی آپ مانگنا چاہیں اپنی زبان میں یا عربی زبان میں وہ مانگیں۔ اور دعا مانگنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل لگا کے دعا مانگی جائے، الہا اور زاری کے ساتھ، جیسے اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یعنی زور سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے چپکے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، تو آہستہ اور عاجزانہ طور پہ دل اور زبان کو متوجہ کر کے ہاتھ یوں اٹھا کر، اور بہتر یہ ہے کہ ہر دعا 3 دفعہ اس کے جملوں کو دہرایا جائے، 3 دفعہ دعا کے جملے کو دہرایا جائے۔ تو اس طریقے سے فرض نمازوں کے بعد اگر دعا مانگی اپنی حاجت کے لیے تو یہ بہترین موقع اور محال ہے اس کی قبولیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں۔ یہ سرسری سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، مسائل میں تو بڑا آپ کو پتہ نا بہت گہرائی ہوتی ہے، اور جس آدمی کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ پھر انوکھے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میں سارے مسائل تو آپ کو نہیں بتا رہا، اس لیے کہ جس کو جو مسئلہ ضرورت ہو وہ اس کے بارے میں خود پوچھے گا تو تبھی اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ صرف یہ بات ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ ہمیں نماز کے مسائل آنے چاہیے، بس یہ چاہتے سے بتائے کہ آنے چاہیے۔ اب کون سے کسی کو نہیں آتے تو ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اس کے لیے پوچھ لیا کرے تاکہ ہم نماز بقائمی ہوش و حواس، دل کی توجہ کے ساتھ، ظاہری حالت بھی مسائل کی حد تک بھی ٹھیک ٹھاک کر کے پڑھے۔ اور یہ پھر ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے مقصد حاصل کر لیا، وہ بامراد ہیں جنہوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کر دی۔ تو دل کی عاجزی اور ظاہری شکل قاعدے اور قانون کے مطابق جب نماز کی ہو جائے گی تو پھر توقع کی جائے گی کہ انشاءاللہ ہماری نماز جلدی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور شرف قبولیت حاصل کر لے تو پھر کیا بات ہے۔ ایک اللہ کے بندے فرماتے تھے کہ مجھے اگر یہ پتا ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا، ایک سجدہ پتا ہو جائے گارنٹی کے ساتھ، تو بس میرے لیے وہی بس کر بات تو ہے بھی۔ اور اللہ عمل کس آدمی کا قبول کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں، یہ گارنٹی ہے۔ اور متقی کیا کون ہے؟ جو حتی الامکان اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ متقی کا معنی بچنے والا۔
جو ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو ہر قسم کے گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ممکن حد تک ہر گناہ سے بچتا ہے، اور ایسے کام نہ کرنے سے بچاتا ہے کہ جن کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے. تو جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ سارے کام کرتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں وہ سارے کام چھوڑتا ہے. یہی متقی ہے. اور جب آدمی متقی ہوتا ہے تو خود اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے عمل کو اللہ قبول کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے سفر میں بس گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے جی، اور پھولوں کی شاہراہ، نیکیوں کی شاہراہ، اس کے اوپر اپنے آپ کو چلائیں، تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، عمل بھی قبول ہوگا، رحمت کا مورد بنیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تقوی کا رستہ چھوڑا ہوا ہے، معصیت کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ضرور پوچھیے. یہ اکثر جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو کئی ساتھی رکوع کے وقت پہنچتے ہیں، تو اس میں قیام اور قرات میرے خیال میں رہ جاتی ہے، تو کیا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ رکوع کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی وہ رکعت ہوگی، اس کی وہ رکعت، وہ آدھا قیام ہے. رکوع یہ بھی آدھا قیام ہے، اور اس کی قرات ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے. جو امام کے ساتھ آ گیا تو جو اس نے امام نے اس رکعت میں پڑھا ہے وہ اس نے جیسے کہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا پوچھا تھا پچھلی دفعہ جو میں کوئی مسئلہ تھا؟ ہاں، وضو کا. تو یہ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ سو جاتے ہیں اور پھر یوں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تو دیکھیں سونے کی حالتیں مختلف ہیں. اگر کوئی اس طرح سویا ہے کہ ٹیک لگا کے سویا، اگر آپ ٹیک ہٹائیں تو وہ گر جائے گا، تو اس قسم کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز میں جیسے کہ نماز کھڑے کھڑے سو گیا، رکوع کی حالت میں سو گیا، سجدے کی مسنون حالت میں سو گیا، تشہد کی مسنون حالت میں سو گیا، تو ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ورنہ لیٹ کے سو گیا، ٹیک لگا کے سو گیا تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو بہر مسائل جو ہے وہ آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، ویسے بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب آپ انشاءاللہ نماز